بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو میرے لیے تھوڑی مشکل ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں ایک دکھ والی اور تکلیف والی بات ہے، اور دکھ اور تکلیف بھی اپنے ملک کے لیے، یعنی وہ ملک کے جو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ میرے بابا مرحوم، میرے دادا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ کس طریقے سے اپنی فیملی کو لے کر دریائے راوی کو پار کر کے پاکستان آئے تھے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کتنا وہ پیدل چلے، کس طریقے سے انہوں نے رسوں کو پکڑ پکڑ کر دریائے راوی کو پار کیا، کتنی بھوک انہوں نے برداشت کی، کتنے قتل و غارت سے وہ نکلے، کتنا مالی نقصان ان کا ہوا، اور کتنی تکلیفیں برداشت کر کے وہ پاکستان آئے۔ اور پھر جب وہ یہاں پر پہنچے تو جو چیزیں وہ چھوڑ کر آئے تھے، یعنی جو زمینیں، جو حویلیاں، جو مکان وہ وہاں چھوڑ کر آئے تھے، یہاں ان کو اس کا 50واں حصہ بھی نہیں ملا، لیکن وہ خوش تھے۔ وہ اس لیے خوش تھے کہ وہ اس کو اپنا وطن مانتے تھے، اس کو اپنا گھر مانتے تھے۔ وہ یہی مانتے تھے کہ یہی وہ ملک ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے ہم نے نعرے لگائے، جس کے ہم نے جھنڈے اٹھائے، اور یہی سبق انہوں نے ہمیں دیا کہ اسی ملک کا جھنڈا اٹھانا، اسی ملک کا نعرہ لگانا، ہمیشہ اسی ملک کی بات کرنا۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس ملک کے خلاف باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس ملک کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی اور قسم کے جھنڈے آ گئے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں اس ملک کے خلاف۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس ملک کو بچانے کی، اس ملک کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی تھی، جن کو ہم نے بندوقیں پکڑائی تھیں، وہ خود کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ بنو والوں کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، کبھی وہ بلوچستان والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ لے رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، کبھی وہ سوات والوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم یہاں آپریشن کریں گے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے دہشت گرد؟ اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ دہشت گرد وہ ہے، ملک کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، ملک کو توڑنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، جو ناانصافی کو سپورٹ کر رہا ہے، جو ظالموں کا بیک اپ بنا ہوا ہے، جو ظلم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اور یہ ظلم اور یہ ناانصافی ہم آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں عدل نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں انصاف نہیں ہے، اداروں میں انصاف نہیں ہے، ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کیا کریں گے لوگ؟ کیوں نہیں انصاف کے لیے اٹھیں گے؟ کس طریقے سے آپ ہر چیز کو، آپ بندوق سے، ہر چیز کو آپ ڈنڈے سے روکتے جائیں گے؟ کب تک روکیں گے آپ؟ اور کتنے لوگوں کو آپ روکیں گے؟ کیوں آپ اس ملک کے خلاف ہو گئے ہیں؟ کیا آپ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ملک کا سوچنے والا ہو، اس ملک کی خاطر فیصلے کرنے والا ہو، یا کسی اپنے بڑوں کو سمجھانے والا ہو؟ کیا ختم ہو گئے؟ کیا سب ایک ہی جیسے ہو گئے؟ کیا سب اس ملک کے خلاف ہو گئے؟ ہم ان لوگوں کو کوئی قصوروار نہیں کہیں گے جو اپنے حق کے لیے، جو انصاف کے لیے جھنڈے بلند کر رہے ہیں، جو انصاف کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو ہم قصوروار نہیں کہیں گے۔ اگر ملک کا نقصان ہوا تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، کہ کئی سالوں سے یہی تماشا چل رہا ہے۔ آپ کے جو میڈیا اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کوئی بیوقوف ہیں؟ عقل نہیں ہے ہم لوگوں میں؟ کیا ہم دیکھ نہیں سکتے؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ہم سمجھ نہیں سکتے کہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں کو ہم کوئی قصوروار نہیں کہیں گے جو انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انصاف کے لیے کھڑے ہونا اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں، قرآن پاک میں کئی بار فرمایا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ ایک جگہ سورہ نساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کی گواہی دینے کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے، انصاف کی شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ تو وہ جو انصاف مانگ رہے ہیں، انصاف کی پکار کر رہے ہیں، ان کو ہم کیسے قصوروار کہیں؟ ان کو ہم کیسے غلط کہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انصاف کے لیے، انصاف کی بات کرنے کے لیے تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے والدین کا نقصان ہو، یا تمہارے اقربین کا نقصان ہو تو برداشت کرو، یعنی جتنا بڑا بھی نقصان ہو۔ تو انصاف کی بات کرنے والوں کے خلاف ہم کیسے ہو جائیں؟ ان کو کیسے ہم آپ کی طرف کیسے ہو جائیں؟ آپ کو ہم سچ یعنی اچھا کیسے کہہ دیں؟ پھر رب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم انصاف سے اعراض کرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، یا کوئی ایسی کنفیوژن والی بات کرو گے،
وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا کہ اگر تم یعنی تلؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنا جو سمجھ میں نہ آئے، یعنی ٹیڑھی میڑھی بات کرنا. تو ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے، سیدھی بات ہے. سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم کوئی قصوروار نہیں کہیں گے. قصوروار تم لوگ ہو جو ناانصافی کر رہے ہو، تم لوگ ہو جو ظلم کو سپورٹ کر رہے ہو. خدا رہا اس ملک کا سوچو یار، کوئی تو سوچو. کوئی تو کھڑا ہو کہ غریب لوگ ہی سڑکوں پر آئیں گے. کسی بڑے کو ہوش نہیں آئے گی کہ وہ بھی اس ملک کی بات کرے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگین جاتے جاتے اگین ان لوگوں کا جو انصاف کے لیے جھنڈے بلند کر رہے ہیں، جو انصاف کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، جو ظلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو قصوروار نہیں کہیں گے. قصوروار وہ ہیں جو انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو ظالم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ظلم کے پشت بنا بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائے. جزاک اللہ.